جی یہ عمران خان صاحب کے دور میں والٹن ایئرپورٹ والا معاملہ ہوا تھا، کانٹریکٹ اس دور میں ہوا تھا، وہاں سڑکیں بن چکی، اسٹریٹ لائٹیں لگ چکی، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، تو تمام تر فوکس اکانومی کے اوپر ہے، اور وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے اب ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہونے جا رہی ہے، جہاں پہ کئی سو ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں، تو اس لیے ہمیں معیشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا. اور اس میں میری ایک اور التماس ہوگی، بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا. کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں جن سے معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ نے ویریفائی کرنا ہے، آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے. ہماری منسٹری کے دروازے کھلے ہیں، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہمارے سے کنفرم کر لیں. کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں، اور اب بھی دیکھیں وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاری کو، پاک چین دوستی کو بڑی اہمیت دی، اور وہ خود گئے داسو، جا کے انہوں نے چینی انجینئر سے ملاقات کی، اور چینی انجینئرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کے اندر سیکیورٹی کے جو معاملات تھے اس پہ روشنی ڈالی، تعزیت کی، اظہار ہمدردی کیا، اور اس میں بھی خاصی انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت ہے. عوام کے سامنے وہ بھی حقائق لے کے آئیں گے. اور چینی سیکیورٹی پہ وزیر اعظم 4 سے 5 میٹنگز کر چکے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ معیشت کی بہتری، قومی مفاد، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پوری قوم اکٹھی ہے، اور اس میں ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور جو امید ہوتی ہے، امید سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور امید ایسے شخص سے ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، جس نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے، جس نے ماضی میں 12.5 سال میاں نواز شریف کی قیادت میں اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر، تو پنجاب کا نقشہ بدلا. اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھا کام پنجاب کے اندر کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ امید اور جو ڈیلیوری ہے یہ ساتھ ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کو تفصیلی بریفنگ اس حوالے سے بھی دی گئی، اور باقی معاملات بھی زیر غور آئے، اور اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور ہوا. اور ہم نے اب آگے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مزید حکمت عملی بھی بنانی ہے، اور سیاسی جماعتیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھی ہوں گی پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی. آج ایک گرینڈ الائنس کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے، تو اس گرینڈ الائنس میں باقی کون سی جماعتیں شامل ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا. ایک جماعت نے اس کا اعلان کیا کوئی احتجاجی لاہ عمل کے حوالے سے، مگر اس میں اور کون سی سیاسی جماعت شامل ہے اس گرینڈ الائنس میں؟ گرینڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑے اسکیل کے اوپر، ایک بہت اعلیٰ سطح کے اوپر. تو گرینڈ الائنس میں کوئی 1-2 جماعتوں کا نام اگر بتا دیتے تو اچھا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں آج خوش آئند ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو فزیشین ہیں، بشرا بی بی کے، انہوں نے آج ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا ہے. اور جو ایک افواہ سی چل رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیا، اور کہا کہ وہاں پہ ان کو کوئی ایسی دقت نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی صحت کی خرابی کا معاملہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ معالج کی طرف سے یہ بیان آ جانا، کیونکہ دیکھیں جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، جس سے افواہیں جنم لیتی ہیں، وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی ہے، اور پھر معیشت کو بھی اس کے لیے وہ ایک اچھا رجحان نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے حوالے سے اپنی ٹون سیٹ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے بہت جلد ایک لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. آج ہماری میرے ساتھ کوآرڈینیٹر ہماری جو موجود ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر، امینا صاحبہ، آج رانا مشہود صاحب جو چیئرمین پی ایم یوتھ پروگرام، انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کلائمیٹ چینج ہے، یوتھ ہے، اور یوتھ کو انگیج کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہماری یوتھ کے حوالے سے اچھی پالیسی رہی ہے کہ لیپ ٹاپ سے لے کے، پیف اسکالرشپ سے لے کے، دانش اسکول سے لے کے، یونیورسٹیوں کی اپ گریڈیشن سے لے کے، ہمیشہ ایک اچھا کردار ادا کیا گیا ہے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے. اور پی ایم نے پچھلے دنوں جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، پاکستان کے ہیرو ہیں وہ جیولن تھرور جو اب جنوبی افریقہ جا رہے ہیں، ان کے ویزے کی بھی فیسیلیٹیشن کی گئی، ارشد ندیم، اور ان کا مقابلہ ہر سال ہوتا ہے ایشین گیمز میں بھی، اور اولمپکس میں بھی وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمیں میڈل ہمیشہ لے کے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی وہ وزیر اعظم کا پورا فوکس ہے ینگ جنریشن پہ، سپورٹس کے اوپر. تو یوتھ امپاورمنٹ کا ایک جامع پروگرام سامنے لے کے آئیں گے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی جو ہے وہ آئے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسائل حل ہوں گے. اس کے لیے کابینہ میں بھی ڈسکشن ہوئی اور ہم پرعزم ہیں، پر امید ہیں، اور شہباز شریف امید کا نام ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں ہم ان تمام مسائل کو حل کریں گے. طاہر صاحب، آپ نے اپنی بات کی ہے یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے اور سپورٹس کے حوالے سے، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ پاکستان جو ہاکی ہے وہ پاکستان کا نیشنل گیم ہے، اور ہاکی فیڈریشن میں بھی 2 فیڈریشنیں بنی ہوئی ہیں، ایک پرائم منسٹر نے کیا ہے اعلان، ایک باقی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیرل چیزیں بن رہی ہیں وہ سپورٹس کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سپورٹس کی باڈیز ہیں وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہو، پاکستان ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن ہو، پاکستان ہاکی فیڈریشن ہو، ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور اس پہ ایک کمیٹی کی تجویز ہے، وہ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے. وہ دونوں کے مابین معاملے کو حل کر کے تو اس کو خوش اسلوبی سے کی طرف لگائیں گے. کبھی یہ آلریڈی ہمارے نوٹس میں آ چکا ہے معاملہ. آج اس پہ کوئی گفتگو آج کے اجلاس میں نہیں ہوئی، مگر اس طرح کے جتنے پروجیکٹس ہیں وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے. تو جب گفتگو اس پہ ہوگی آپ کو بتا دیں گے. آج کی کابینہ کے ایجنڈے میں جو معاملات شامل تھے اور جو اکانومی کے والے سے بات ہوئی اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. جی عرفان صاحب. جی آپ نے بہت اچھا کیا، یہ سوال کیا، بہت شکریہ. میں نے بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی درخواست کے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. سینئر افسر ہمارے انفارمیشن گروپ کے ارشد منیر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. 21 اسکیل کے وہ افسر ہیں، اور میں نے ان کو تحقیقات کا مینڈیٹ دیا ہے اے پی پی کے معاملات میں. جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی، اور جو تحقیقاتی رپورٹ میں آئے گا اس پہ منو عمل کیا جائے گا. اے پی پی نے ایک اپنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، اس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ ادارے کے اندر معاملہ ہوا ہے ہم اس کمیٹی کو ختم کرتے ہیں، اور یہ منسٹریل لیول پہ، منسٹری کے لیول پہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں جو معاملات آئیں گے. دیکھیں، یہ الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، مگر جس طریقے سے وہاں پہ گروپ بازی ہوئی، آپس میں پرتشدد کارروائیوں میں لوگ ملوث رہے، اور ایک مخالفت کو دشمنی میں تبدیل کیا گیا، یہ ادارے اس لیے نہیں بنے. اس پہ سخت سے سخت ایکشن ہوگا. اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ کل کراچی کا دورہ کر رہا ہوں، جس میں اے پی این ایس سے، پی بی اے سے ملاقات ہوگی، اور رپورٹرز کے اور میڈیا ملازمین کے اور میڈیا ورکرز کے کچھ مسائل ہیں جو عید سے پہلے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں حل کرنے میں کامیاب ہوں گا. اس میں جی وہ انکوائری کمیٹی بن گئی، اس پہ دیکھیں جتنی کم کی بات کی جائے اتنا بہتر ہے. انکوائری کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جو بھی ریکمنڈیشن دیں گے، نہ میں بات کر کے ان کو انفلوئنس کروں، نہ آپ کریں. انکوائری کمیٹی امپاورڈ ہے، ارشد منیر صاحب پہ سب کا اعتماد ہے. وہ جو رپورٹ لے کے آئیں گے اس میں جو بھی ہوا اس پہ عمل کریں گے. اور جو میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی میں نے بات کی، کراچی دورہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پی بی اور اے پی این ایس سے کچھ ہماری بات چیت ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ حل نکالا ہے. کوشش ہے کہ کچھ عید سے پہلے میڈیا ورکرز کو بھی اس میں ریلیف دیا جائے. کل باضابطہ پریس ریلیز کراچی سے جاری ہوگی. بہت شکریہ. پی ایم کا ایک میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس پہ آپ سوال کر کے اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے، آپ کو پتہ ہے ساری بات کا. ہاں جی 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 یہ عمران خان صاحب کے دور میں والٹن ایئرپورٹ والا معاملہ ہوا تھا، کانٹریکٹ اس دور میں ہوا تھا. وہاں سڑکیں بن چکی، اسٹریٹ لائٹیں لگ چکی، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور میں ہی اس پہ پریس کانفرنسز کرتا تھا. اب اس کانٹریکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور وہ انہوں نے اونے پونے وہ اس زمین کا کانٹریکٹ کیا تھا. مگر ہم ملک میں بزنس جو ایک کانفیڈنس ہے، انویسٹر کانفیڈنس ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اس کانٹریکٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے.